اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے اگر محبت ہے، آپ مومن ہیں، اللہ نے آپ کو پالا پوسا سب کچھ دے رہا ہے، سارا انتظام کیا ہے، تو فطری طور سے محبت ہونی چاہیے۔ توحید کی جڑ بنیاد ہے، ہاں سارے تعلق کی جڑ بنیاد ہے محبت۔ تو اب اللہ سے اگر تم کو محبت ہے اور آپ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کے لیے معیار دیا، کسوٹی دی کہ آپ اگر محبت الہی کے دعوے دار ہیں تو اس کی سچائی اس پر پرکھی جائے گی کہ آپ کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے۔ اللہ نے کہا وہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، رسول کی اتباع۔ میرے بزرگ کی، آپ نے اپنے ابا اور ان کا مقام اپنی جگہ، اتباع رسول کی ہوگی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اتباع اس کی جس کا کلمہ شہادتین میں دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ، یہی قبول ہوگا۔ یہ معیار بتایا قرآن نے۔ آج کتنے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، رمضان المبارک میں اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، ختم پہ ختم کر رہے ہیں، لیکن اس بنیادی تعلیم کو جو ہم بار بار سنتے ہیں، دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، میں ایسا کہتا ہوں، بہت دعوے سے کہتا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت کئی مقام پہ نہیں مانتی۔ عام حالات میں سب کہتے ہیں میں رسول کو مانتا ہوں، لیکن جب رسول کا اور اس کے امام کا قول ٹکراتا ہے، رسول کا اور اس کی رسم و روایت ٹکراتی ہے، رسول کی تعلیم اور باپ دادا کا یا پیر صاحب کا قول، ان کے اجتہاد، ان کی رائے، ان کا خاک ٹکراتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے قول کو لوگ توڑتے مروڑتے ہیں۔ ہاں، دین میں ثابت قدمی یہ ہے کہ آپ اللہ اور رسول کی بات پر جم جائیں، اب دنیا ہلتی رہے، کچھ بھی کہے۔ آگے اسی سورہ میں تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا، یہود و نصارہ کا، خاص طور سے نصارہ کا تھوڑا قدر تفصیل سے ہے۔ ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو سورہ بقرہ میں مغضوب علیہم بنی اسرائیل یہودیوں کا زیادہ ذکر ہوا، اس سورہ میں ان کا بھی ذکر ہے اور زیادہ نصارہ کا ذکر ہوا۔ تو آج جو آیت پڑھی گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے، کہ فوراً بعد کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے اس کے جس کو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس بیماری کی وجہ سے کہتے ہیں مفسرین کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام دوسرا اسرائیل بھی، انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو یہودیوں نے حرام کر لیا۔ تو اللہ نے آگے کہا کہ وہ تو ایک وجہ سے انہوں نے کھانا چھوڑا تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا۔ اگر تم دعوے دار ہو تو توریت لاؤ، اسی آیت میں آگے کہا کہ توریت لاؤ جو تم پر، جس پر تمہارا ایمان ہے، جس پر تمہاری شریعت ہے، توریت لاوے، اس میں دلیل دو کہ بھئی اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ اور توریت تو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اسی آگے، میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، اپنے الفاظ میں قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ قرآن نے یہ کہا کہ توریت بعد میں نازل ہوئی، اب توریت بعد میں نازل ہوئی اور تم توریت کا حوالہ دے کے اونٹ کے گوشت کو حرام بول رہے ہو۔ تو جیسے یہ نصارہ ہے، ایسے ہی ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حرام کر دیتے ہیں، جن کو حرام کیا ان کو حلال کر دیتے ہیں۔ کتنی مثالیں دے تو ہمارا یہ مضمون رہ جائے گا۔ تو یہ ان کی گمراہی ہے، دین پر ثابت قدم رہنا ہے تو مغضوب علیہم کی طرح ضالین کے طریقے سے بھی بچنا ہے، نبی کے طریقے کو، اللہ کی کتاب کی تعلیم کو اختیار کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ محبت ہے اگر اللہ سے تو اس کا معیار یہ ہے فاتبعونی، میری یعنی رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اتباع رسول ہوگی تو اس کا پہلا فائدہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کوئی مسلمان ہے، آپ اور ہم کتنا چاہیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم کو اگر یہ چاہتے ہیں یہ جوہر، یہ نعمت ہمیں ملے، تو بالکل شدت سے اس بات کو جان لینا چاہیے اور ماننے کا عزم کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اتباع کریں گے۔ جو مل جائے کہ یہ سنت ہے، اب کوئی امام کچھ کہے، ماحول کچھ کہے، لوگ نہ مانیں، ہم رسول کی مانیں گے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، کسی اور کو اس طرح ماننے کا حکم نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک جملہ کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی، ہم بزرگوں کی بے عزتی نہیں کرتے، کوئی کتنا بھی فضیلت والا ہو، بزرگ ہو، کرامتیں پیش کرے، کچھ بھی کرے، کتنا بھی کرے، لیکن اسے درجہ رسول، یہ درجہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے جو معیار کیا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو تو میری محبت ملے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، سچے ہیں، ایمان ہے ہمارا، انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بولیں گے کہ نہیں اللہ کے رسول کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کو مانوں گا، چلے گا کیا؟ چلے گا؟ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع
اب نہیں چلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کے خلاف. جہاں موافق ہے تو پھر تو ساتھ ساتھ ہے. کوئی چیز مخالف ہے رسول کی تعلیم کے ان کی تعلیمات میں تو ہم نہیں مانیں گے. تو جب حضرت موسیٰ کی بات اللہ کے رسول سے ٹکرا جائے تو اس میں کسی مسلمان کو کسی بھی مسلک کا ہو اختلاف نہیں ہے کہ رسول کی بات مانی جائے گی. تو کیسے لوگ سمجھ کے باہر ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے فلاں اور فلاں کی بات، بزرگوں کی، اماموں کی، پیروں کی، مشائخ کی باتوں کو مقدم کر دیتے ہیں. سوچتے بھی نہیں کہ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں اور دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی بات کا رد کر رہے ہیں. اللہ محبت کرے گا اتباع رسول کی معیار پر، کسوٹی پر. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتنا ہی نہیں کہ آپ سے محبت کرے گا، جب آپ محبت والے کے لائق ہو جائیں گے اللہ کی تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. دنیا میں کوئی انسان گناہوں سے، غلطیوں سے پاک نہیں ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، عذاب کا سبب ہے. اللہ اسے معاف کر دے گا. کیا چاہیے؟ اور سب سے عظیم نعمت یہی ہے. یہ دوسری بات ایک تعلیم دی